بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آیہ کریمہ اس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ جو بھی ہمارے پاس نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ تو جو گفتگو ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں روز کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ بنیاد دین عشق اہل، بنیاد مذہب محبت اہل بیت، بغیر محبت اہل بیت کے ہمارا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ شہادت کی مناسبت سے آج تعبود بھی ہے تو بعد میں دعا کے امکانات نہیں ہوں گے۔ یہ بندے خدا روز یہاں رہتے ہیں، ابھی انہوں نے بتایا کہ ان کے فرزند وہ بیمار ہیں، بچہ ایڈمٹ ہے، تو دعا کرتے ہیں کہ آج امام کے صدقے میں خدا جلد از جلد صحت اور طول عمر عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ تو یہ بات بھی مگر روزے آنا اشارہ اس پر ہو رہا ہے کہ محبت دعوے کا نام نہیں ہے۔ ایک امام کے گورنر تھے بصرے میں، ان کا نام تھا عثمان ابن حنیف۔ اچھا، تو ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ کوئی آفیسر آیا تو جو اس شہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے جو دعوت بھی کر دیتے ہیں، یہ تو آپ کے یہاں بھی ہوگا، ہم لوگوں کے یہاں بھی ہوگا، تو شاید کچھ اس ٹائپ کا رہا ہو، لیکن اتنی تیز تھی مولا کی جو ہے وہ کبھی اللہ توفیق دے تو امام علیہ السلام کے زمانے خلافت اور جو حضرت کی حکومت تھی نا، تو اس میں جو اطلاعات ہیں، انٹیلیجنس ہے، وہ کتنا جو ہے وہ تیز تھی۔ ایک ملتا ہے کہ ایک صاحب تھے ایز اے جج اپوائنٹ ہوئے۔ یہ کیا واقعا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ذات مقدس کا طرز حکومت دیکھیے جو، تو وہ بعنوان جج آج ہی انہوں نے جوائن کیا، پہلے دن پہ بیٹھے، شام کو آرڈر آ گیا کہ آپ ڈسمس تشریف لے جائیے۔ اب وہ جج صاحب بیچارے پریشان حال بھاگ گیا، مولا ہم ایک دن میں کیا ہو گیا کہ جو ہم کو جو ہے وہ رخصت کر دیا گیا؟ حضرت نے کہا اس لیے کہ تم جو ہے ملزم کے اوپر چیخ رہے، اور جو آدمی جذباتی ہو جاتا ہے وہ عدالت نہیں برت سکتا ہے۔ تو بڑی جو ہے وہ توجہ ہوتی تھی، چنانچہ گورنر کون کیا کر رہا ہے کیسے ہے، تو عثمان بھائی جو تھے، عثمان ابن حنیف، تو گورنر تھے اور بڑی جگہ کے گورنر تھے، ان کو لوگوں نے دعوت کا، تو دعوت میں جانا کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، دعوت کرنا بھی چاہیے، دعوت میں جانا بھی چاہیے، اس سلسلے میں بھی روایات موجود ہیں باقاعدہ، مگر کیسی دعوت؟ تو اب امام کو اطلاع مل گئی، جو اس میں جملہ ہے کہ اس دعوت سے بھائی نے آگے جو ایک فقرہ وہی سنانا ہے مجھ کو آپ کو۔ خیر امام نے ان کو خط لکھا، نہج البلاغہ میں وہ موجود ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایسی دعوت میں گئے ہو، غنیہم مدعو وفقیرہم مجفو، جس میں پیسے والوں کو تو بلایا گیا ہے، فقراء کو جو ہے وہ دھتکار دیا گیا ہے۔ الا، اصل یہاں ہے الا ولکل مأموم اماما یقتدی بہ، عثمان آگاہ ہو جاؤ، ہر شخص کا ایک امام ہے، یقتدی بہ، جس کی وہ اقتداء کرتا ہے، جس کی وہ پیروی کرتا ہے، جس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ تمہارے امام کا عالم یہ ہے کہ تمہارا امام 2 روٹی اور 2 کپڑے پر اکتفا کرتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ صاحب 2 کپڑے کا مطلب ممکن ہے 2 جوڑے ہوں، اور ممکن ہے کہ 2 کپڑے کا مطلب ایک ہی ہو، اوپر اور نیچے ملا کر کے، واللہ عالم۔ یہ نہج البلاغہ پڑھیے گھر میں آپ لوگوں کے، کہ تمہارا امام 2 روٹی اور 2 کپڑے پر اکتفا کرتا ہے، ولیکن دیکھیے امام یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ علی کے بس کی بات ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے، ولیکن لا تقدرون علی ذلک، تم یہ نہیں کر پاؤ گے، تم 2 روٹی پر اکتفا نہیں کر سکتے ہو، تم 2 کپڑے پر اکتفا نہیں کر سکتے ہو، تو تمہارے بس میں تو یہ نہیں ہے، ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، مگر تم اپنے امام کی مدد تو کر سکتے ہو، اعینونی بورع واجتہاد، میری مدد کرو تقوی کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے۔ تم علی تو نہیں بن سکتے ہو، مگر کم از کم ایسے تو بن سکتے ہو کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جائیں کہ یہ علی والا ہے۔ اصول کافی میں روایت ہے امام صادق سلام اللہ علیہ سے اسی سے، فرماتے بلغ معاشر شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا،
ہمارے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دو. ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بننا. ایک روایت اور عمدہ ہے، بڑی زبردست، مفہوم عرض کرتا ہوں، انہیں الفاظ نہیں مفہوم عرض کرتا ہوں. جہاں امام چھٹے امام سے فرماتے ہیں کہ تم کسی علاقے میں، مطلب یہ ہے تم جو ہے وہ کیا اس کو کیا چیتا مل مثلا رہتے ہو، تو تم سے زیادہ کوئی با ایمان نہیں، دیانتدار نہیں، امانت دار نہیں. جب نکلتے ہو تو لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے جعفر صادق کا ادب. تعریف تمہاری ہوتی ہے. حضرت فرماتے فدخل علی السرور، ہم خوش ہو جاتے ہیں. اس کا برعکس 50 بیماریاں ہمارے اندر ہیں تو ایسا نہیں کہ لوگ چپ رہیں گے، تب بھی انگلی اٹھتی ہے. ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، یہی ہے جعفری، یہی ہے شیعہ، یہی ہے جعفر صادق کی تعلیم. برا تم کو کہا جاتا ہے. حضرت فرماتے فدخل علی بلاء، تکلیف ہم کو پہنچتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر قدم کو ہمارے امام سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے. لہذا ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو دل چاہے وہ کریں، جیسے دل چاہے ویسے رہیں. ہم کو ہر اپنے عمل سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ذات سے ہمارے امام کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی ہے، ہمارے امام کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دعوے کا نام محبت نہیں ہے، دعوے کا نام شیعت نہیں ہے. شیعہ گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو جائیں جو دین چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جو رسول چاہتے ہیں، جو اہل بیت چاہتے ہیں. اور یہ 5-6 دن اس پر گفتگو ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے. آج جدھر میں ایک 15 منٹ اس بات کو کنکلوز کر کے اور پھر آج کی مناسبت سے آتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم کو چاہیے کہ ہم وہ راہ اپنائیں کہ جو ہمارا امام چاہتا ہے. جو باتیں اب تک کی گئی، مثلا رشتہ داروں کا بھی خیال ہے، وہ کیا تھا، اوصیکم بمحبتنا والاحسان الی شیعتنا. تو شیعوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے، نماز بھی ایک وقت کی نہیں چھوٹی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہے، صلہ رحم بھی ہے. سب کرنے کے بعد اب تو پاس ہو گئے، اب تو کامیاب ہو گئے. ذرا سا اشارہ پرسوں نرسوں والی بات کروں گا کہ خبردار کبھی یہ خوش مت ہونا کہ تمہارا کام صحیح ہو گیا، اب تم حقیقتاً جنتی ہو اور پکے ہو کامیاب. کیوں کہ اس لیے کہ یہ گھمنڈ انسان کو برباد کر دیتا ہے، یہ غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں شیطان جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے کہ وہ ٹائم برباد کرے. جب یہ روایات بتائی جا چکی ہیں کہ اگر ہمارے اندر عشق علی نہیں ہے، عشق اہل بیت نہیں ہے، محبت مودت اہل البیت نہیں ہے، تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول. تو اب ہم چاہے جتنی عبادت کریں، چاہے جتنی نیکی کریں، شیطان ہم کو روکے گا نہیں، نہ نماز پڑھنے سے روکے گا، نہ عبادت کرنے سے روکے گا. کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ پڑھنے دو، محبت علی تو ہے نہیں، تو ان کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے. لہذا شیطان سب کے پیچھے نہیں پڑے گا، شیطان آپ کے پیچھے پڑے گا، ہمارے پیچھے پڑے گا کہ ان کے یہاں تو عشق علی بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، تو یہ تو کہیں پاس نہ ہو جائے. اچھا ایک بات اور، سب کے لیے نسخہ الگ الگ رکھتا ہے. صلوات بر محمد. شیطان کے پاس سب کا جو ہے بہکانے کا نسخہ الگ الگ ہے. شیطان ہمارے پاس نہیں آئے گا بہکانے کے لیے کہ ارے ایک بار پینے میں کیا جاتا ہے، پی لو شراب. اس لیے اس کو پتا ہے کہ اللہ کے خوف میں نہ صحیح، بدنامی کے ڈر سے، قوم کے خوف میں یہ نہیں پیئیں گے. لہذا شیطان ہم کو شراب کی طرف متوجہ نہیں کرے گا. کوئی بوڑھا 80 سال کا ہے، اس کو زنا کے اوپر نہیں اکسائے گا، تو پتا ہے کہ وہ اس منزل سے آگے بڑھ چکا ہے. تو اب شیطان ہمارے لیے دوسرے راستے سے آئے گا. گھمنڈ پیدا کرو، غرور پیدا کرو. لہذا ہم کو بہت ہوشیار رہنا ہے کہ جتنا ایمان بڑھتا جائے گا، دین بڑھتا جائے گا، تقوی بڑھتا جائے گا، شیطان اتنی کوششیں ہمارے متعلق تیز کرتا جائے گا. تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو کہیں نہ کہیں مجھ سے اچھی مجلس کون پڑھتا ہے بھائی؟ تمام مجھ سے بڑھیا اس وقت جو ہے وہ مرثیہ پڑھنے والا کون ہے اس علاقے میں؟ سارا معاملہ ختم ہو گیا. اور اس پر ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں
رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف کوئی آدمی ایسا ہے جس نے یہ دعویٰ ہو جس کا کہ میں نے آج تک گناہ نہیں کیا؟ کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا دیجئے. کوئی نہیں نا. لیکن اگر واقعاً کوئی آدمی ایسا آ جائے کہ جس نے واقعی گناہ نہ کیا ہو، ہم سے آپ سے نہایت بہتر ہے کہ نہیں ہے وہ انسان. رسول اللہ نے فرمایا تم لوگوں کے بارے میں اتنا مجھ کو خوف نہیں جتنا اس آدمی کے لیے ہے. کیا مطلب؟ اب سنیے. فرماتے ہیں کہ لو ان لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک. اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو تو مجھ کو تمہارے لیے ڈر لگا ہوا ہے اس سے بڑی چیز کا. لوگوں نے کہا رسول اللہ اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرمایا العجب، اپنے عمل پر گھمنڈ کرنا. تو یہ سب سے آخر میں سب سے کہ تو کیا کریں؟ یہ تو اپنے بس میں نہیں ہے نا. یہ بس میں نہیں ہے. آدمی خواہ نخواہ کہیں نہ کہیں انداز سے، لہجے سے، چلنے سے دو چار لوگوں نے سلام کر دیا ایٹن آ ہی جاتی ہے. دو چار غریبوں کی مدد کر دی. آپ سے ملیے میں نے کتنا کام کیا ماشاءاللہ. یہ جو اس وقت سیلاب آیا جتنا کر سکتے ہو کیجیے. آپ دیکھیے کہ یہ سیلاب ان کے لیے تو اذیت کا سبب ہے، پریشانی کا سبب ہے، لیکن آپ کو جنت کمانے کا کتنا اچھا موقع خدا نے دیا ہے. سمجھ گیا؟ تو صاحب یہاں سے جو ہے ہم زحمت بھی اٹھا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر میں نہ ہوتا تو اتنا نہ ہوتا اکٹھا. ہو گئی نا بات؟ کہ جہاں یہ تصور ہوا وہاں سب برباد ہوا. کیا کریں کہ قرآن نے کوئی چیز چھوڑی تھوڑی ہے. بس اسی پر 5-7 منٹ سن لیجئے پھر آ جاتا ہوں آج کے. اب قرآن نے بتایا، ہم بتاتے ہیں کہ کیا کرو کہ غرور سے بچ جاؤ، کیا کرو کہ گھمنڈ سے بچ جاؤ. بات یہ تھی نا اوصیکم بمحبتنا والاحسان الی شیعتنا. ہم تم کو وصیت کرتے ہیں محبت کی اور ہمارے شیعوں کے ساتھ احسان کرنے کی. لیکن جب یہ احسان کرنا تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے کسی پر احسان. یہ میں حدیث نہیں سنانے جا رہا، اب یہ آیت ہے قرآن کی. ارشاد ہوتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. وان اسأتم فلہا. برا کرو گے تو بھی یہ خوش مت ہو کہ تم نے اس کو پھنسا دیا، تم نے اس کے خلاف یہ کر دیا، اس کی شکایت ہو گئی اب تو گیا وہ. اگر برا بھی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. شیخ سعدی نے بڑی اچھی بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا. یہ آخری منزل ہے نا کسی کا مرڈر کر دینا. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے، در حقیقت اس نے مجھ پر نہیں اپنے اوپر کیا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں تو قتل کی صعوبت سے 1-2 منٹ میں آزاد ہو گیا، اور اگر مظلومیت ہے تو شہید ہو گیا. آپ بتائیے کہ سبط جعفر صاحب مرحوم شہادت سے پہلے عزت دار تھے، لیکن شہادت سے پہلے زیادہ عزت تھی کہ شہادت کے بعد زیادہ عزت ہے؟ تو یہی سعدی لگا کہ وہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا، میں تو 1-2 منٹ میں قتل کی صعوبت سے آزاد ہو گیا. عند ربہم یرزقون. اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے میرے قتل کے الزام میں پھنس گیا. تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ میرے اوپر ظلم کیا ہے؟ یہی تو سمجھایا ہے مولانا نے دعائے کمیل میں، ظلمت نفسی. پالنے والے میں نے جو کچھ کیا اپنے اوپر کیا ہے. تو اب یہاں سے اگر ہم کو بچنا ہے غرور سے تو قرآن کی یہ آیت اگر ہم ذہن میں رکھتے ہیں نا بھائی، اسی وقت تو گھمنڈ ہوگا جب ہم کو یہ فیل ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ احسان کیا. قرآن کہتا ہے دوسرے کے ساتھ تم کر ہی نہیں سکتے. جو کرو گے اپنے لیے کرو گے. کیوں کرو گے؟ جد ولا تمنن لأن الفائدة إليك عائدة. احسان کرو، جتاؤ مت، اس لیے کہ اس کا فائدہ تمہیں کو تو پلٹ کے ملنے والا ہے. اب میں جو ہے وہ اس سلسلے میں 1-2 چیزیں آپ کو سناتا ہوں جو اس کی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے آیا. آیت کیا ہے؟ یہ واقعی نوٹ کرنے کے لائق، اسٹیکر بنا کے چپکانے کے لائق اپنی پیشانی پر کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اچھا کرو گے، بولیے اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. یعنی نہ کوئی دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے، لگتا ہے کہ ہم نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے لیکن ہوتا کس کے ساتھ ہے؟ اپنے ساتھ. جناب عیسیٰ سنیے آپ، حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے. ایک جگہ کہیں اپنا کوئی شادی وادی تھی تو وہ دیغ ویغ چڑھا ہوا تھا، خوشی کا ماحول ہے. جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ نے دیکھا، کہنے لگا آج یہاں جو ہے وہ خوشیاں ہیں، کل ماتم ہوگا.
حواریوں نے کہا کہ کیوں یا نبی اللہ؟ کہا اس لیے کہ دلہن کو آج رات میں مر جانا، چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ اتفاق سے دوسرے دن پھر ادھر سے گزر ہوا، پھر وہی خوشیاں چل رہی ہیں۔ تو حواریوں نے کہا کہ سر آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں ماتم ہوگا، دلہن مر جائے گی، یہاں تو کچھ آثار غم کے نظر نہیں آ رہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا بھائی بات تو سے چلو پتہ کرتے ہیں۔ آئے، کیا بھائی سب خیریت؟ ہاں سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ دلہن کا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ بولیے کیا؟ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ لے گئے دلہن کے کمرے میں جناب عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کا جب سامنا ہوا، اور بیٹا تم نے رات کیا کیا؟ تم نے رات کیا کیا؟ اس نے کہا صاحب جو ہے میں اپنے حجلے میں تھی، دلہن کے لیے جیسے ہوتا ہے کھانا آیا، میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو دونوں ساتھ میں کھاتے ہیں، کہ اتنے میں کسی فقیر نے آواز دے دی۔ اتفاق سے ایسے ہی کچھ سڑک کے پاس ہی رہا ہوگا، راستے پر مکان یا گئے جو بھی ہو۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج تو جو میری پوزیشن ہے، جب چاہوں گی جیسے چاہوں گی کھانا مل جائے، اس بھیڑ میں اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے وہ کھانا اٹھایا، لے جا کر کے اس فقیر کو دیا، شکم سیر ہو کے اس نے کھایا۔ دعا دی جاؤ بیٹا اللہ تمہیں طول عمر تک۔ بات ختم ہو گئی۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا، حضرت عیسیٰ نے کہا اس کا لحاف اٹھاؤ۔ تو جو اس کا لحاف جو ہے وہ جھاڑ گیا تو اس کے اندر سے سانپ گرا۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہ سانپ اس پر مامور تھا، اس کو ڈسنے کے اوپر اس کی موت ہونی تھی، لیکن اس نے یہ جو نیکی کی ہے اس فقیر کے ساتھ، تو اللہ نے خوش ہو کر کے اس کی عمر بولیے بڑھا دی ہے۔ اب بتائیے اس دلہن نے کھانا کھلا کر کے اس فقیر پر احسان کیا کہ اپنے اوپر کیا؟ ہاں، قرآن یہی تو سمجھا رہا ہے، یہ گھمنڈ مت کرو کہ تم نے کسی کے ساتھ کیا ہے۔ جس دن دماغ میں یہ گھس جائے کہ ہم نے کسی کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ کیا ہے، تو اپنے ساتھ نیکی کرنے پر گھمنڈ کرتا ہے آدمی۔ صلوات محمد